وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 سے یا 24ویں سپارے کے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج اپنے اس کلاس کو سورۃ زمر کے درمیان سے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ سورۃ زمر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں والا ہی اس کا جو ہے وہ مضمون ہے، جو مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے، یہی مضمون چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اسی طرح جو ہے وہ کچھ انبیاء کے واقعات، اور اسی طرح کافروں کے مختلف انداز سے ان کا جواب، کہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کا یہ جواب ہے، ان کا یہ جواب ہے، اور انہوں نے یہ کہا، اور ان کے یہ والے دلائل جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس طرح کی مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز مکی صورتوں میں قرآن مجید کے الفاظ کا آپس میں، یعنی انوکھے الفاظ، انوکھے طریقے سے ان کا آپس میں جوڑ، اور پڑھنے میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ انسان اس کلام کو اگر عربی جانتا ہو تو 1000 دفعہ بھی اس آیت کو پڑھے گا، 1000 دفعہ بھی اس سورت کو پڑھے گا، تو کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون چل رہا ہے سورت زمر کے اندر۔ زمر کا معنی ہے جماعت، ایک جماعت جو ایک مختلف گروپ ہوتا ہے، ایک گروپ کو زمر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس سورت کے آخر میں ایک گروپ جنت میں جانے والا اور ایک گروپ جہنم میں جانے والا، اس کا الگ الگ تذکرہ ہے، تو اسی سے اس کا نام سورت زمر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ سچ آنے کے بعد اس کو جھٹلائے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی نہ ہوں اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے کہ جس انسان کے بعد حق بات آ گئی ہے اور پھر اس کی وہ تصدیق نہیں کرتا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا یہ جہنم جو ہے وہ ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ایسے کافروں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی، ایسے کافروں کے لیے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچائی کو لے کے آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کو تصدیق کر لیا، اولئک هم المتقون، وہ لوگ ہیں متقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی محسنین کا بدلہ ہوتا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی کوئی گناہ ہیں وہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ ان کے اس سے بھی کہیں بہتر انداز میں عطا فرمائے گا، جو وہ عمل کر رہے تھے اس سے بہتر اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ یعنی انسان بجائے اس کے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے، کہ دوسرے جو ہے ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے ان سے جو ہے وہ مانگتا بھی رہے، اللہ کافی ہے اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور آپ کو ڈراتے ہیں دوسرے معبودوں کے ذریعے کہ ہمارے معبود تجھے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والا انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً لینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُم، ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ دکھاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمتن، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت دینا چاہے تو حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، فرما دیجئے اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر عذاب نازل ہوگا جو اس کو رسوا کرے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کو ہمیشہ والا عذاب جو ہے اس پہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اس پہ یعنی اس کو ذمہ دار یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی۔ یہ ان قریب تمہیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پہ اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنے لیے ہی چل رہا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا وہ گمراہی اپنے اوپر ہی ڈال رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پہ کوئی کارساز نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کی جان کو پورا کا پورا لے کے جاتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، اسی طرح اس انسان کی بھی روح کو اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے۔ جو انسان نیند میں جاتا ہے، سونے کے ٹائم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کی روح کو لے کے جاتا ہے۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی وہ روح کو لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ ویرسل الاخری، اور جس انسان کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی روح کو موت کے وقت بھی لے کے جاتا ہے اور سونے کے ٹائم بھی اس روح کو لے کے جاتا ہے، اور سونے کے ٹائم انسان کی روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہتا ہے، لیکن ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس جسم سے روح کو لے کے جاتا ہے اور واپس کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو شفعاء سفارشی بنا رہے ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، لوگو ان کو تم سفارشی بنا رہے ہو اگرچہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور کوئی عقل نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی ان کو بنا رہے ہو۔ قل فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا اختیار دینا یہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ شفاعت بھی ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب صرف اکیلے اللہ کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پہ، ان کے جو ہے وہ دل جو ہے یعنی ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ قل فرما دیجئے ایسے لوگوں کو کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، فرما دیجئے اے اللہ تو ہی ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے،
اے اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، پیدا کرنا والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس چیز میں بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ان ظالموں کے پاس اگر پوری زمین کے بھراؤ کے برابر بھی خزانے ہوئے یا اس سے دگنے بھی خزانے ان کے پاس ہو گئے، اور قیامت والے دن اس برے عذاب سے یہ بچنا چاہیں اور اس کے بدلے میں یہ سب کچھ فدیے میں دینا چاہیں، تو یہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ان کے سامنے آئے گی جس کا وہم و گمان بھی یہ نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو یہ کماتے رہے، جو اعمال کرتے رہے، اسی کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہوگی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو یہ مذاق کرتے تھے اسی مذاق نے ان کو جو ہے وہ آ کے گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتا ہے کہ یہ تو میری نعمت جو مجھے ملی ہے یہ میرے علم کا کمال ہے، یعنی میرے ہنر کا، میرے علم کا کمال ہے۔ پہلے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے اور پھر مل جاتا ہے تو اپنے آپ پہ ہی تکبر یا فخر کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل ہی فتنہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں ہی کی تھی جو انہیں کسی کام نہ آئی، جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے اعمال کسی کام نہ آئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے اعمال نے ہی انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا ان کی برائیاں انہیں جو ہے وہ پکڑیں گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اولم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آگے جو ہے یہ آیت جس کو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی آیت جو ہے، یہ آیت پورے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو انسانوں کے لیے بہت بڑی امید دلاتی ہے، بہت بڑی امید دلاتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جو بہت بڑا غم ہوا، وہ اس وقت غم ہوا احد کا دن تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو احد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، اور اس احد کے دن میں ایک غم یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جنہیں سید الشہداء کا لقب ہے، یاد رکھ لیں کہ دین اسلام میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، جس شخصیت کو اس دین کے اندر سید الشہداء کا لقب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کو جو ہے وہ کافروں نے شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، ان کے چہرے سے ان کا ناک، ان کے کان جو ہے وہ کاٹے گئے۔ یہ سید الشہداء کا لقب ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی بعد میں شہید ہوئے، چاہے وہ خلفاء ہیں، چاہے وہ اہل بیت سے ہیں، کہاں سے بھی ہیں، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے تھے، بنو ہاشم سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ غم تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اس وقت ایک حبشی غلام تھے جن کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وحشی بن حرب جو ہے اس کو خاص ڈیوٹی مکے میں دی گئی تھی کہ تو نے صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ وحشی بن حرب جو ہے وہ بڑا نیزہ باز تھا، نیزہ اس کا بڑا نشانے پہ جا کے لگتا تھا۔ جس کا یہ یعنی مملوک تھا جو اس کی مالکن تھی مکہ میں کافر، اس نے ٹارگٹ دیا تھا کہ وحشی اگر تو نے اس جنگ میں
حمزہ کو شہید کر دیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو تجھے میں آزاد کر دوں گی۔ اس نے اسی لالچ میں آ کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگا اس جنگ میں، اور خاص جگہ پہ خاص طریقے سے نشانہ لگا کے ایسا نیزہ مارا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت زیادہ غم ہوا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو وحشی بن حرب مکہ سے دوڑ کے طائف چلا گیا کہ اب میرا بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک آدمی کو بھیجا کہ وحشی بن حرب کو کہو مسلمان ہو جائے۔ وحشی بن حرب کے پاس 2 دفعہ بندہ جو ہے وہ لے کے گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، ان اللہ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ تو وہ آگے سے وحشی بن حرب کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، اگر مجھے نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر میرے بارے میں اللہ کی چاہت نہ آئی تو کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بار یہ والی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس آیت کو ساتھ دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کو یہ آیت سنا دو۔ پھر وحشی بن حرب یہ آیت سن کے مسلمان ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحشی بن حرب جب اب چونکہ مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ لگ گیا، اور پھر اس نے اپنی اس گناہ کا ایک کفارہ بھی بعد میں ادا کیا، وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے کے بعد کہا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، مسلمان ہو گئے ہو، اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن میرے سامنے آتے ہو نا مجھے میرا چاچا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، قل فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، بہت زیادہ اسراف کر لیا ہوا ہے، بہت زیادہ گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے، رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمان کی چھت تک بھی پہنچ جائیں، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے معافی مانگے اور شرک سے جو ہے وہ چھوڑ دے، تو میں تیرے یہ سارے گناہ بھی معاف فرما دوں۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، یہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں شرک بھی کر لیا ہے تو اس کی بھی معافی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا جب انسان مرنے کے بعد قیامت میں اللہ کے سامنے چلا جائے گا، وہاں پر بھی اللہ غفور الرحیم ہے، قیامت والے دن بھی اللہ معاف کرائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں غفوریت کی صفت ختم ہے، وہاں پہ مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن دنیا کے اندر مشرک بھی آ کے کہہ دیتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے شرک والے گناہ پہ بھی قلم پھیر دیتا ہے۔ بلکہ سورۃ فرقان کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جتنے گناہ تھے اتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں نوٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے۔ کبھی یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنا برا انسان ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ ہے بہت بڑی آیت۔ اس کے بعد وحشی بن حرب مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ وہ کہا کرتا تھا مجھ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا لشکر مسیلمہ نے اکٹھا کر لیا تھا،
اور مسلمانوں کی اور مسیلمہ کذاب کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا، اس کو مارنے والا بھی وحش بن حرب تھا، کہ اس جھوٹے کذاب کو مسلمانوں کے اوپر جو بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی، اس کو جا کے بھی وحش بن حرب نے قتل کر دیا تھا۔ الغرض آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے غفور الرحیم، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے مسلمان ہو جاؤ وہ دن آنے سے پہلے، من قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے کہ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل ہو رہا ہے رب کی طرف سے، اس کو بہتر انداز سے اس کی پیروی کرتے رہو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کوئی شعور نہ رکھتے ہو، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے کہو کہ یہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کی جانب کتنا جو ہے وہ کمی کی تھی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو اس وقت جو ہے وہ مذاق کرنے والوں میں سے بنا ہوا تھا، وہاں جا کے یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ یا یہ کہو ان تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا، یہ باتیں وہاں جا کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یا یہ کہو جب عذاب دیکھو گے تو یہ کہو لو ان لی کرۃن، اگر میرے لیے واپس لوٹ کر جانا ہو، ایک دفعہ موقع مل جائے، میں محسنین میں سے بن جاؤں گا۔ فرمایا کچھ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ آپ کو جواب وہاں پہ یہی ملے گا، بھلا ہرگز واپس نہیں جا سکتے ہو، قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، کہ میری آیات تیرے پاس آتی رہیں اور تو نے ان کو جو ہے جھٹلایا، تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ان متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پہ کارساد ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی کے پاس آسمانوں کی زمین کی چابیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، او جاہلو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کیا ہوئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ساری کی ساری زمین اسی کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن بھی، اور آسمان بھی لپیٹا ہوا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، جب سور میں قیامت کے دن جب ایک پھونکا جائے گا، جب اسرافیل پھونک دیں گے تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ،
جتنے کوئی آسمانوں میں ہیں، جتنے کوئی زمین میں ہیں، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سے پھونکا جائے گا تو فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے یکدم اٹھ جائیں گے اور دیکھتے رہ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن زمین جو ہے تیرے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور سارے نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، نبیوں کو گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جس جان نے جو کیا ہوگا وہ پورا پورا اسے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لے جایا جائے گا جہنم کی طرف کافروں کو، زمرن جماعت بنا کے، ایک جماعت بنا کے، ایک گروپ بنا کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤوها، جب وہاں پہنچیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہ جہنم کا جو دروغہ ہے، جو نگہبان ہے، وہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم، لوگوں کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول آ کے تمہارے رب کی آیات تمہارے پہ تلاوت نہیں کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں جاتا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن بات یہ ہے کہ کافروں پہ عذاب کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا جاؤ جہنم کے اب دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس یہ متکبرین کا بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو متقی لوگ ہوں گے ان کو بھی ایک چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا جنت کی طرف، زمرن جماعت میں، گروپ میں سب کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنت کے پاس پہنچیں گے، جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو نگہبان ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پہ، سلامتی ہو تم پہ، خوش ہو جاؤ، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر طرح کا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں اپنا گھر بنا لیں۔ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، بس کتنا اچھا جو ہے یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اب وہاں دیکھیں گے کہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کے ارد گرد گھیرا لگایا ہوگا۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہی صدا لگائی جائے گی الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ تھی سورۃ زمر، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافروں کا انجام بتایا اور ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں کی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔